اکبر سے کہیں اے میرے جانی تھی افسوس تیری صورت کو یا کہ جوانی تھی افسوس مل گیا خاک میں تو احمد ثانی افسوس آئے امت نے تیری قدر نہ جانی تھی افسوس بانو اکبر سے ایک برہم بسم اللہ فاتحہ بسم اللہ
فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد اللهم صل على محمد. خدا نے عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے، عند اللہ نزدیک کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں مختلف طرح کے دین کو ماننے والے لوگ ہیں، اور میرے خیال میں جتنا یہاں دین بدلتا ہے ہر 1 کلومیٹر کے بعد چلے جائیں تو کسی کا دین کچھ ہے، کسی کا دین کہیں، کسی کوئی دین پہ ہے۔ اور جو بڑے مذاہب یا عیسائی آپ کہیں یا یہودی کہیں یا مسلمان کہیں، اب مسلمان میں بھی اتنے فرقے ہو گئے ہیں، لیکن خداوند عالم کی نگاہ میں اگر کوئی دین ہے، اب نگاہ تو میں نے اس کے لیے کہتے ہیں خدا کی نگاہ، جو معنی خدا کے علم میں کوئی چیز ہے تو اسلام ہے۔ اور خدا کہتا ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں اللہ کو مانتے ہیں، کسی خدا کو مانتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور وہاں جو کامیاب ہو گیا اصل میں کامیاب وہی ہے۔ لیکن وہاں کی کامیابی کا معیار کیا ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے کرتا ہے۔ لیکن خداوند عالم نے ایک بات قرآن میں صاف کہا، کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے آخر کیا وجہ ہے۔ اب آپ جیسے آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے کہا، صوفیہ نے کہا کہ آپ کسی بھی دین پہ ہوں، اپنے دین پہ عمل کریے اور لیکن آپس میں مل کے رہیے۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، انسان کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے ہمیشہ فکری طور پر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب اختلافات کی شروعات ہوتی ہے تو ہمیشہ نظریاتی طور پر اختلاف ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے مخالفت کی، کوئی زبان سے مخالفت کرتا ہے، کوئی ہاتھ پیروں سے، اب جتنی زیادہ انسان کے پاس طاقت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو مخالف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اب اپنے دین پہ رہے ہم اپنے، لیکن اختلاف کی جو وجہ بن رہی ہے یہی سوچ تو ہے ہماری۔ ہم ایک چیز کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ ایک چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم ایک بندگی کے طریقے کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اگر اسے صحیح سمجھتے تو اختلاف قائم کرتے، اپنی الگ ایک بندگی آپ راستے پہ چل رہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اب اسلام نے جو دعویٰ کیا تو کیا واقعی اس کے بعد ایسے اصول ہیں جو آج 21ویں صدی میں ٹک پائیں؟ سب سے بڑی پریشانی ہے انسان تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو جاتا ہے اور سائنس کی جب ترقیات کو دیکھتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ بھائی نہیں کچھ نہیں، بہت سے انکار کرنے لگتے ہیں، سب فرسودہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، غور کریں کہ خداوند عالم نے جو دنیا میں زندگی گزارنے کا نظام ہم کو دیا، ایک تو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم جسے اسلام سمجھتے ہیں وہ کون سا اسلام؟ بس یہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے کو مسلمان بتاتا ہوں، ایک تو میری حقیقت یہ ہے، اور ایک آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، یہ دوسری حقیقت ہے۔ تیسرا، میں حقیقت میں جو ہوں میں جانتا ہوں میں کتنا مسلمان ہوں۔ بھائی ایک میں دکھا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، دوسرا حقیقت میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا مسلمان ہوں، تیسرا آپ کتنا ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم کتنے مسلمان ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں ہم کتنے مسلمان ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی حقیقت جانتے ہیں، ایک آپ ہماری حقیقت جانتے ہیں، ایک وہ حقیقت ہے جس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو بحیثیت مسلمان، تو معلوم ہوا تینوں غلط ہیں۔ اسی لیے مومن کے بارے میں کہا مومن ہمیشہ
उम्मीद और बीम में रहता है। यानी मोमिन जो होता है, एक मोमिन जो होता है वो हमेशा यानी अपने आमाल पे भरोसा नहीं करता बल्कि खुदा की रहमत पे भरोसा करता है कि हमारे आमाल अगर अदले इलाही के सांचे में ढाल मतलब मीज़ान पे उतारे जाएंगे तो हमारा ठिकाना सिवाय जहन्नम में कुछ है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ खुदावंद आलम ने कहा है कि अपने गज़ब पर हमने अपनी रहमत को सबकत दी, इसलिए मोमिन चाहे जितने अच्छे अमल कर ले कभी मुतमईन नहीं बैठता है। हमने नमाज पढ़ी, अपने बहुत अच्छी नमाज पढ़ी, लेकिन क्या मेरी नमाज इस लायक है कि मर्ज़े इलाही के सामने ले जाके पेश कर दूं? परदिगार जैसी तुझे मतलूब थी वैसी नमाज पढ़ के आए। तो यानी खुदा की रहमत से उम्मीद लगाए। अब अजीज़ाने गिरामी देखें, ऐसे खुदावंद आलम ने जो हमसे का इस्लाम माना। आप देखिए सामने की बात है, बस कि हमारे यहाँ से कोई मेहमान आ जाता है ईद का दिन, आप जाए ऐसे बुलंद मौलाए कायनात ने कहा है, ऐसे बुलंद इंसानी अखलाकी कवानीन कहीं आपको मिलेंगे नहीं। हमारा कट्टर दुश्मन था, हमारे झगड़ा चल रहा था पड़ोस में हमारा, लेकिन आ जाता है हमारा मेहमान होता है। अब चांद निकल आता है, आप सोचें न मेरे मसलक का है, न मेरा साथी है, न मेरा दोस्त है, मैंने अखलाकन आया है तो मेहमान भाई गाँव का हमारे आया मेहमान है। अब वहाँ चांद रात हो जाती है, चांद जाहिर हो जाता है, तो अब मेरे पर उसका फितरा अल्लाह कहता वाजिब है। मेरा मुखालिफ है, अब उसका फितरा मेरे ऊपर वाजिब है। फितरा क्या है? साल भर की सलामती की जमानत देता है। आप सोचे मेरा दुश्मन है, मेरा मुखालिफ है, मेरे गैर मसलक का है, लेकिन अब वो आया है तो अब अखलाकी तौर पर हमारे मेहमान है, तो हमारे पास क्या फितरा उसका वाजिब हो जाता है। उसने हमसे पनाह मांगी, हमने पनाह दी, तो अब उसकी जो फितरा हम पर वाजिब हो जाता है। आप जाइए ढूंढिए ऐसे कवानीन किसी और ही मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हम नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई काफिर भी डूब रहा है तो क्या हो जाएगा? नमाज को हमें तोड़ना है, उसको बचाना है। तो खुदावंद आलम ने दावा किया है, दलील के साथ दावा कि अगर कोई मजहब है, कोई रास्ता ऐसा है जो दुनिया के साथ आखिरत की कामयाबी का दामी है। देखिए, और अदियान में जो लोगों ने मजहब बज़ाहिर पेश किए उनमें और इस्लाम में फर्क है। इस्लाम में दो चीजें नहीं, उनके लिए दुनिया का अमल है, आखिरत का अमल अलग अलग है। लेकिन हमारे लिए जो दुनिया का अमल है वही आखिरत का अमल है। हमारे यहाँ दुनिया आखिरत में कोई जुदाई नहीं है कि दुनियावी एतबार से नफा है और आखिरत के हिसाब से घाटा है, या आखिरत के हिसाब से घाटा है, दुनिया में नफा नहीं। नहीं, अल्लाह ने कहा जो हमने कह दिया गलत तो आखिरत में भी गलत, जो यहाँ फायदा उसका वहां भी फायदा मिलेगा। तो परेशानी यही बहुत है, हम मजहब को उस तरह से समझते हैं कि नहीं वक्ती तौर पर। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने जिन नुमाइंदों को हमारे सामने पेश किया, आप उनकी जिंदगियां पढ़ ले, बदतरीन दुश्मन अगर है तो भी उनके किरदार का कलमा पड़ता है। चौथे इमाम का जमाना होता है, बाद करबला जब इनकलाब आता है, आप तसव्वुर करें, जब इनकलाब आता है तो मदीने के गवर्नर को लोग कैदी बनाकर उस पर उसके सबोशत करते हैं, बुरा भला कहते हैं, और कहते हैं जिसको अपना बदला निकालो, कोई थूक रहा है, कोई जूते मार रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। अब उधर से चौथे इमाम का गुजर होता है, आप खुद तो तसव्वुर करें, चौथे इमाम का वहां से गुजर जब होता है तो लोग कहते हैं सबसे ज्यादा दुश्मनी तो इनसे ही में की है, लीजिए आपका दुश्मन हाजिर है, किसास कीजिए। अब इमाम क्या करते हैं? तारीख कहती है कि इमाम जो कहते हैं कि जब ये ताकतवर था तब तो इसकी इताअत कर रहे थे, आज ये इसकी ताकत सल्ब हो गई तो इस पर तुम लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हो, यानी इसकी ये कर रहे हो। इमाम ने एक लफ्ज भी उसे नहीं कहा, और पलट के मरवान कहता क्या है कि अल्लाह जानता है कि अपनी रिसालत को कहां भेजे। कुरान की आयत पढ़ता है, यानी खुदा जानता है, यानी आप ही मुस्तहिक़ रिसालत है।
آپ ہی مستحق خلافت ہیں. اللہ جانتا ہے کس کے پاس اپنا پیغام بھیجے, کس کے ذریعے, کیونکہ اسلام اصولوں پر قائم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, جہاں اصول خداوند عالم نے اسی لیے جن کو ہمارا رہنما بنایا ان کو ہوا میں نہیں بنایا. جب بھی کوئی مسئلہ آیا وہ سینہ سپر ہو گیا اسلام کو بچانے کے لیے. آپ غور کریں, ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں کہ بدترین دشمن ہے, 7ویں امام کا زمانہ ہے. آپ تصور کریں کہ 7ویں امام کا زمانہ, امام قید میں, اتنی بری قید میں ہے کہ ایسے قید خانے میں قید ہیں نہ سر اٹھا سکتے نہ پیر پھیلا سکتے. لیکن اب اس دور میں بھی 7ویں امام نے اپنے ہدایت کے فرائض انجام دیے. آپ تو اتنا سخت ترین دور ہے, لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں آپ ہدایت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور مومنوں کی حفاظت کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اسے وہ امام مانا ہی نہیں جو ہماری خبر نہ لے پائے. خدا, کیونکہ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے گئے تھے تو 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے. ایک کہا تھا قرآن, ایک ہمارے اہل بیت. ان سے اگر جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور یہ دونوں چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی. تو اب معلوم ہوا کہ اگر ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ کے رہنا ہے. اس دنیا سے اگر کامیابی کے ساتھ جانا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ, اور اس سے ہٹ کر اگر آپ کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں, آپ یاد رکھیے گا ہماری یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑ کر لامذہبیت میں زندگی گزاریں. نہیں, ایک فساد ہوگا, ایک فتنہ ہوگا. اور آج دیکھیے, آپ غور کریے, آج دنیا کے حالات دیکھ لیجیے, چاہے جہاں کے حالات دیکھیے, سب سے بڑی پریشانی اہل حق کے لیے ہے. جو باطل پہ ہے تو باطل ہے, لیکن ہمارے وہ لوگ ہیں جو اہل حق کے دشمن بنے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس صحیح دین ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہر مرض کا علاج اللہ کے رسول دے کے گئے ہیں. ہر مسائل میں زندہ رہنے کا سلیقہ بتایا ہے, ہر دور میں ترقی کا طریقہ بتایا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلامی اصول اتنے بلند ہیں, یہ ہم نے نہیں غیروں نے کہا. آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی اگر کہیں حق نظر آتا ہے, کہیں کردار نظر آتا ہے, تو یہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی رسول سے الگ نہیں ہوئے, اور رسول سے الگ ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ان کے اہل بیت سے الگ نہیں تھے. رسول اور جب اس دنیا سے گئے تھے تو کہا تھا میرے قرآن ہے اور اطرت ہے. جب آپ اطرت کو چھوڑ دیں گے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں. لیکن اطرت کے ساتھ رہنے کے معنی کیا ہے؟ اطرت کے قوانین پر عمل کرنا. آج جو امام زمانہ علیہ السلام کی جو غیبت ہے وہ دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہے, دوستوں کی وجہ سے. امام زمانہ اسلام جو غیبت میں گئے وہ دشمنوں کی وجہ سے نہیں گئے, دوستوں کی وجہ سے گئے. آپ دیکھیں 7ویں امام جب قید تھے, یعنی ایسی ظلم کے ساتھ, ستم کے ساتھ قید کیے گئے تھے, لیکن جب آپ کی شہادت ہوتی ہے پورے بغداد میں ماتم ہوتا ہے, یعنی لاکھوں آدمی ماتم کرتے نظر آ جاتے. یہی آپ تصور کریں, لاکھوں یہ کون تھے؟ دوست سے چاہنے والے تھے, لیکن وفا نہیں کر رہے تھے. حق کے ولایت جو عہد وفا تھا وہ نہیں پورا کرتے. اسی لیے امام نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارے مفتیوں فرما پر جب امام سے پوچھا گیا مولا آپ کب آئیں گے, مولا آپ کب آئیں گے؟ کہ جب تم چاہو, کیونکہ تم اپنے عہد وفا پورا کرو. تو غلطی ہماری طرف سے, ہم نے عہد وفا کو پسے پوچھ ڈال دیا. عہد وفا کیا تھا؟ مولا کہتے دیکھو آپس کے اختلافات کو ختم کرو, ایک دوسرے, اسی لیے روایت میں صلوات محمد والے مولا فرماتے اپنے سے بزرگ یعنی ان میں جو زیادہ مومن ہے اس کا احترام کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں. اپنے سے جو چکا عمر کم ہے مومن ہے اس کا بھی احترام لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی برائیاں تم سے کم ہیں. پھر مولا کہتے اپنے ساتھ والوں کا احترام اس لیے کرو
مثال کے طور پر انسان اپنے ساتھ میں ہم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، تمام گناہ کرتا ہے، ایک دوسرے کے گواہ بن جاتے ہیں شرارتوں میں، کبھی ناسمجھی میں، کبھی غلط فہمی میں، کبھی نادانستہ طور پر انسان کرتا ہے. تو مولا فرماتے تو اپنے ساتھ والوں کے گناہ جان رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس نے اللہ نے توبہ کی ہو، اس نے معاف کر دی ہو، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی توبہ کر لی ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، لیکن تمہیں اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ تمہارا کیا حشر ہو. آپ تو ایسے اصول چاہیے صلوات محمد والا. امام حسن کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا میرا ایک مخالف ہے، میرا ایک بھائی ہے. وہ کیا کہتا تم ایک کہو گے تو ہم تمہیں 10 کہیں گے. وہ کہتا ہے مولا میں کیا کہوں اس کے مقابلے میں؟ تو مولا کہتے ہیں تم مجھ سے کہو کہ تم 10 کہو گے تو میں ایک بھی نہیں کہوں گا. صلوات محمد. آپ دیکھیں اسلام کون سے، آپ یہ کس اسلام ہے؟ میں نے عرض کیا نا، ایک اسلام وہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں اپنا، ایک اسلام وہ ہے میرا جو آپ سمجھ رہے ہیں مجھے مسلمان، ایک جو حقیقت میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا مسلمان ہوں. چوتھا وہ اصل اسلام ہے جو ہمیں قیامت کے دن کامیاب بنائے گا. قیامت کے دن جو ہم نجات کے ضامن ہوگا، اس اسلام کی بات ہو رہی. پریشانی ہے اسلام کے نام پہ یہ جو 3 اسلام بنے اس میں دنیا نے دھوکہ کھایا. ہم نے جو اسلام کی صورت پیش کی، جو اللہ نے اسلام کی صورت پیش کی تھی، وہ کردار کا کوئی دنیا میں مخالف نہیں. صلوات محمد. ایک بار چھٹے امام تشریف فرما ان سے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ مولا آنے والے دور کی پیشن گوئی کر رہے کہ مولا جب اتنا خراب دور ہوگا تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہم مختلف گاؤں میں بکھر جائیں گے، جگہ جگہ پھیل جائیں گے. آپ بتائیے الگ طرح کی جگہیں ہوں گی، الگ طرح کے حالات ہوں گے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کریں گے؟ تو مولا فرماتے اس زمانے میں خاموش تبلیغ کرنا. تو راوی نے سوال کیا مولا یہ خاموش تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تو مولا نے کہا کہ اپنے کردار کو ہمارے کردار سے ملا دینا. مولا نے کہا کہ اپنے کردار کو ہمارے کردار کا عکس بنا لینا. اب جب لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، ہمارے کردار کا تمہارے اندر دیکھیں گے تو ہماری طرف خود بخود مائل ہو جائیں گے. اسی لیے امام یہ کیا پڑھتا ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کردار ہی تبلیغ کرتا ہے ایمان کی، کیونکہ ہماری پہچان کربلا والوں کی طرح ہوتی ہے. اور اسلام میں خداوند عالم نے جو سب سے بڑا قانون بنایا ہے، سارے نبیوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سارے نبیوں کے آنے کا مقصد ایک لفظوں میں اگر بیان کیا جائے صرف ظلم کا خاتمہ ہے. یا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ صرف ظلم کو ختم کرنا ہے. جب دنیا ظلم اور سارے فساد کی جڑ ہوتی ہے ظلم. ظلم کیا ہوتا ہے؟ جب ہر اس کی نہاد اسے ہٹا دیا جائے، کسی بڑے کو چھوٹا کر دیا جائے یا چھوٹے کو بڑا کر دیا جائے، کسی جاہل کو عالم کر دیا جائے یا عالم کو جاہل کہا جائے، سمجھدار کو ناسمجھ کہا جائے، ناسمجھ کو سمجھدار کہا جائے. اس کو کہتے ہیں ظلم. عزیزان جتنے فساد دنیا میں اسی وجہ سے. تو ہم جو قوم ہے، ہمارا جو شمار ہوتا ہے بحمدللہ اس قوم میں ہوتا ہے کہ ہم کسی امام کے منتظر ہیں، ہمارے پاس عقیدہ ہے اور حقیقتیں ہیں. یہ لفاظی نہیں، یاد رکھیے گا. آج بھی دنیا میں جتنے اصول اہل بیت کے کریکٹر کو کوئی چیلنج نہیں کر پائے. آپ تصور کریں امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے، دنیا میں آج امام حسین سے بڑا کامیاب انسان ہے ہی نہیں تاریخ بشریت میں. آپ جائیں کسی بھی مسلک کے ماننے والے سے، کسی بھی فرقے کے ماننے والے سے پوچھیں کہ امام حسین کامیاب تھے ناکامیاب تھے. آپ جا کے پوچھیں اس سے جو اللہ کو نہ مانتا اور رسول کو، اس سے بھی پوچھیں تو کہ حسین کامیاب ہے.
تو حسین جب کامیاب ہے تو حسین نے کن اصولوں پر کامیابی حاصل کی؟ حسین نے اسی اسلامی اصول پر کامیابی حاصل کی. حسین نے جو قربانی دی ہے، جو بیعت نہیں کی، کیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں مانے گی. اللہ نے کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو اسلام. تو حسین نے کہا میں اسلام ہوں، میرا عمل اسلام ہے، میرا قول و فعل اسلام ہے، ہم کبھی پلٹ نہیں سکتے. اور دنیا کامیابی کی ضمانت اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو اسلام ہے، اور ہمارا عمل اسلام ہے، ہمارا قول اسلام ہے، ہمارا فعل. بظاہر دنیا نے اپنی طاقت سے اس کے مقابلے میں کتنی بڑی طاقت تھی، آپ غور کریں. سب کچھ کر لیا لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی. سب کچھ کر لیا لیکن حسین سے نہ اولاد حسین سے بیعت لے پائے، نہ اصحاب حسین سے بیعت لے پائے. آپ تصور کریں فتح کس کی ہوئی. یعنی آج بھی دنیا میں کسی کے پاس رول ماڈل ہے تو ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیں اسی ہندوستان کی تاریخیں بہت سی امام حسین کے بارے میں لوگ کمنٹ جو کیے آپ پڑھیں دیکھیں. یعنی حسین کون تھے؟ حسین کو اتنا بلند کس نے کر دیا؟ اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے، ان کے کردار نے بلند کیا ہے. وہ کردار کیا تھا؟ بظاہر آپ مانے نہ مانے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں یہ. اگر جنت کہیں بننی ہے تو حسین کی سرداری میں. اگر اس وقت امت مسلمہ حسین کی سرداری پر یکجا ہو جاتی تو دنیا میں امن کا گہوارہ بن جاتی، دنیا جنت بن جاتی. اگر اس عہد وفا پورا ہی یہی جو امام زمانہ جب آئیں گے تو دنیا آئیں گے. خدا نے دنیا کو ایسے جنت کا گہوارہ بنانے کے لیے. تو گہوارہ کیسے؟ جس سردار ایسے ہوں گے ان کے جو امان ہوتی ہے فرما بردار دنیا کو جنت کا گہوارہ. اگر امت مسلمہ اس کو اکٹھا ہو جاتی تو حسین دنیا کو جنت بنا دیتے. آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. صلوات محمد لیکن یہ بدنصیبی کی تھی. اللہ اکبر. ایسے سری معجزات دیکھنا. آج دنیا تحقیق کے بتا رہی ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، بتا رہی تاریخ. کل مذاق ہوتا تھا جسمانی معراج ہوئی ہے کہ روحانی. یعنی پریشانی دیکھی کہاں پہ. جب در اہل بیت کو چھوڑا تو اب ہر جگہ سے فرار کرنا پڑا. انسان کے عقلی جوانوں کا مدلل جواب کہاں سے لاتے؟ عالم بن کے آ گئے، جن کا منصب نہیں تھا وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے، لیکن جواب کیا؟ آپ بتائیے ہم جا کے ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائیں گے تو علاج کیا کریں گے؟ جب ضرورت پڑے گی تو کیا کریں گے؟ یہی اسلام کے ساتھ ہوا. جو اسلام آج بدنام ہو رہا ہے وہ اہل بیت سے ہٹ کے بدنام ہو رہا ہے. اہل بیت کے کردار میں جو اسلام ہے، آپ تصور کریں جائیے کسی کے سامنے اہل بیت کی 250 سالہ کیریکٹر کو پڑھیں، کوئی ایک حرف پہ اعتراض نہ لائے، نہیں لائے گا. اسلام یہ ہے. اسی لیے جی آج بھی اگر کامیابی کا کوئی راز ہے، ہماری بقا کا کوئی راز ہے تو یہی اسلام واحد ہے. اگر دنیا، اسی لیے آتا اللہ کے رسول جو وصیت کر کے گئے تھے، ایک باپ ہے امت کے تو ایک باپ کو اپنی اولاد سے زیادہ کس کی فکر ہوگی؟ بلکہ باپ بھی اپنی اولاد کو اتنا نہیں چاہتا جتنا اللہ کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں. مولا کائنات جامع حنفیہ کو وصیت گویا تم کامیاب ہوئے تو میں کامیاب ہو گیا. یعنی اپنی اولاد کی کامیابی کا راز اپنے بتا رہے ہیں. اگر تم کامیاب نہیں ہوئے تو گویا ہم کامیاب نہیں ہوئے. اس طرح سے امت کی فکر تھی، ہماری فکر تھی. رسول اللہ کو معلوم تھا کہ تو اس کا واحد ذریعہ وہی اسلام ہے جو نوکے نیزہ پہ حسین بتا رہے. تصور کریں اس کے لیے حسین نے کتنی قربانی. آپ تصور کریں. کہنا بڑا آسان ہے. قرآن پہ یقین ختم ہو گیا تھا. یزید نے یہی تو کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، کچھ نہیں ہے، صرف
بنی ہاشم نے اسلام نام کی ایک پارٹی بنائی ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے. اس کا لفظی ترجمہ یہی ہوگا, مفہوم یہی تھا کہ سب کچھ نہیں, جیسے پارٹی بازی ہے, پارٹی بدلے گی تو قانون بدل جائیں گے, عقائد بدل جائیں گے, اطاعتیں بدل جائیں گی. لیکن حسین نے کہا نہیں, ہمارا نانا حق تھا, اسلام کبھی بدلنے والا نہیں, اللہ کا دین کبھی نہیں, جو اس کے مقابلے میں آئیں گے وہ مٹ جائیں گے, ہم بتائیں گے, ہم عمل کر کے بتائیں گے. دنیا جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, عوام کو آگے کرتے ہیں, خود بچا لیتے ہیں. حسین نے بتایا سب سے پہلے میں عمل کروں گا اپنے اصولوں پہ, اور عمل کر کے بتایا. اور جب کوفے کے لوگوں کے سنا پہ جب حسین نے رزق پا رہے ہیں اور یہ زندہ ہیں, یہ حسین رزق بانٹ بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. آج یہ جو 1400-1300 سال کے بعد فرش ادا بچھی ہے, ہماری نجات کا ضامن ہے, ہماری آخرت کے ضامن ہے, ہمارے ایصال ثواب کا ضامن ہے. ہم سے آج بھی یہ کہتی ہے دیکھو اگر کہیں نجات ہے تو میرے پاس ہے, میرے اصولوں پر. اللہ اکبر. حسین نے یقین دلا دیا دنیا. اسی لیے یزید نے ایک سوال کیا تھا چوتھے امام سے, سید سجاد یہ بتاؤ تمہارے باپ نے اتنے خوبصورت بچے کو مرنے کی اجازت کیسے دی؟ آپ تصور کریں, پوری کارستانیہ بنی امیہ کی دیکھ لیں نسلاً بعد نسل, پوری امت مسلمہ کہہ رہی تھی, یزید کے خلاف بڑھ گئی تھی, دیکھو اس کو نہ کریے گا, اس کو نہ بنائیے گا تاریخ میں. لیکن اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ سب کی مخالفت کر کے, اپنے قول کو بدل کے, فعل کو بدل کے, تمام ہیلو مکرو مولا نہیں اجازت دیتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ ماں کے پاس جاؤ, ماں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں پھوپھی کے پاس جاؤ. اب پھوپھی نے جب اجازت دی تو اب پلٹ کے جب آتے ہیں تو حسین رخصت تو کر دیتے لیکن پیچھے پیچھے جا رہے. علی اکبر جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, پلٹ کر آتے ہیں. جب پلٹ کر آتے ہیں تو بابا سے ایک سوال کرتے ہیں, ایسا بیٹا جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا, وہ حسین سے سوال کرتا ہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو بتاؤ بنی ہاشم کی تلواریں کیسی. یہ علی اکبر نے کیوں سوال کیا؟ علی اکبر دنیا کو بتانا چاہتے میرا بابا کتنا پیاسا ہے. علی اکبر تو حسین کہتے بیٹا اپنی زبان ہمارے ذہن میں دو. حسین کے ذہن میں علی اکبر کی زبان جاتی ہے تو باہر کی لے, بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے. یعنی فاطمہ کا بیٹا اتنا پیاسا ہے. یہ کیسی غربت ہے کہ حسین کا لگتا جگر 18 سال کا بیٹا آخری وصیت کر رہا ہے, فرمائش کر رہا ہے اے بابا ایک گھونٹ پانی. حسین کہتے جاؤ, ہمیں آخرت کا یقین دلا رہے, ارے نانا سے رام کریں گے. اللہ اکبر. علی اکبر جاتے ہیں, زبردست جنگ کرتے ہیں, لیکن جب زمین پہ آتے ہیں تو بابا علیہ کمیٹی سلام, اے بابا آپ بہت تھکے, آنے کی زحمت نہ کریے گا, نانا آ گئے. اللہ اکبر. حسین جب یہ صدا سنتے ہیں علی اکبر کی طرف پڑھتے ہیں, بقاتل لکھتا ہے ارے گھٹنیوں کے بل حسین آگے بڑھتے ہیں, آنکھوں کی بصارت گویا جواب دے جاتی ہے. علی اکبر کا سر سانو میں رکھتے ہیں, علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اب علی اکبر کو لاٹے کو اٹھانا چاہتے ہیں, اب باطل کو موقع ملتا ہے لعینوں کو. ابھی تک تو حسین کی حیبت تھی, اے عباس دیکھو تمہارے ہاتھ نہیں تھے تو کہتے حملہ ہوا. ارے حسین کے دونوں ہاتھ میں جب جنازہ آتا ہے تو باطل کے تلواریں چلتی ہیں. بقاتل لکھتے علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے, ارے حسین کے ہاتھوں پہ.